اہم نشانیوں کا جن کا ذکر احادیث مبارکہ میں آیا ہے ان پر روشنی ڈالیں گے؟ حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب حضرت حجت خدا علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور قریب ہوگا تو رجب المرجب میں 3 آوازیں بلند ہوں گی۔ سب سے پہلی آواز امام فرماتے ہیں الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، قیام ایسا قیام ہوگا جس طرح ہم تسبیح پڑھتے ہیں اور ایک دانہ دوسرے دانے کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، ایک دانہ ہم پڑھ لیتے ہیں پھر اگلا، یہ قیام بھی ایسے ہی ہوں گے، اور وہ دور معصوم فرماتے ہیں مشکل ترین دور ہوگا بالاخص ان کے لیے جو حضرت امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہوں گے۔ اس کتاب میں یہ بھی پڑھا ہے کہ جو سب سے پہلا ہدف امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی تحریک کا ہوگا وہ فلسطین اور مسجد اقصیٰ کا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان سید مجاہد حیدر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، کبھی آپ نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ جو حالات، خبریں اور واقعات ہم مختلف چینلز پہ، مختلف میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، ان میں سے کچھ واقعات ایسے بھی ہوں گے جو ظہور مہدی علیہ السلام کے قریب ہونے کی نشاندہی کر رہے ہوں گے؟ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس وقت امت مسلمہ اور بالخصوص مومنین کرام کو اس راہ حق کی طرف نشاندہی کی جائے کہ جس کی منزل طلوع آفتاب امامت ہے۔ اس سلسلے میں خاکسار اور امام زمانہ ڈیجیٹل لائبریری کی پوری ٹیم نے آپ کے لیے 100 سے زائد کتب، جن سب کا عنوان امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے، ہم نے وہ جمع کی ہیں تاکہ آپ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ انہی کتب میں سے ایک کتاب جس کا آج ہم نے انتخاب کیا ہے، اس کا نام ہے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے 6 ماہ پہلے۔ اس کتاب کا ترجمہ جناب مولانا سید افتخار حسین نقوی نجفی صاحب نے تحریر کیا ہے، اور اس کتاب میں جو ترتیب کے ساتھ واقعات اور حالات جو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور سے چند ماہ قبل پیش آئیں گے، اس ترتیب پر روشنی ڈالنے کے لیے آج میرے ساتھ تشریف فرما ہیں مولانا عارف حسین صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب، آج کی گفتگو کا آغاز ہم اس سوال سے کرتے ہیں کہ وہ کیا حالات اور واقعات ہوں گے کہ جن کے بعد امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور ہوگا؟ ان چیدہ واقعات پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم عجل لولیک الفرج۔ بے شک حضرت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور سے پہلے کافی سارے قیامات ہوں گے۔ ان میں سے حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں 3 قیاموں کی طرف متوجہ فرمایا، سفیانی کا قیام، یمانی کا قیام اور خراسانی کا قیام۔ تو امام نے فرمایا کہ وہ ایک ہی سال میں یہ قیام ہوں گے، ایک ہی مہینے میں یہ قیام ہوں گے، اور ایک ہی دن یہ قیام ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ان میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، یعنی ایک کے بعد دوسرا، سفیانی، یمانی اور خراسانی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے یہ حدیث یعنی جاری ہوئی ہے، اور خود امام اپنی زبان سے یہ الفاظ جاری کر رہے ہیں کہ یہ قیام ایسا قیام ہوگا جس طرح ہم تسبیح پڑھتے ہیں اور ایک دانہ دوسرے دانے کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، ایک دانہ ہم پڑھ لیتے ہیں پھر اگلا، یہ قیام بھی ایسے ہی ہوں گے، اور وہ دور معصوم فرماتے ہیں مشکل ترین دور ہوگا بالاخص ان کے لیے جو حضرت امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہوں گے، جو حق پر ہوں گے، اور جو لوگ باطل کی مخالفت کریں گے ان کے لیے وہ دور مشکل ترین دور ہوگا۔ اور ان میں سے جو یمانی ہیں، امام نے ان کی طرف ہمیں متوجہ فرمایا کہ ان کا قیام حق پر ہوگا، یعنی جو ہمارے ماننے والے ہیں، جو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ ان کا ساتھ دیں گے، یعنی یمانی کا
کیونکہ وہ حق پر ہوں گے، صراط مستقیم پر ہوں گے، اور اگر اس دور میں ان کے خلاف کوئی اسلحہ بیچے گا تو امام نے منع فرمایا ہے کہ آپ کا اس دور میں یمانیوں کے خلاف اسلحہ بیچنا حرام ہوگا۔ یعنی امام نے منع فرمایا ہے کیونکہ یہ لوگ حق پر ہوں گے، حق پرست ہو جائیں گے، جہاں جہاں یہ چلتے جائیں آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس میں آغا صاحب کچھ اور گروہ بھی ہوں گے، کچھ اور قومیں بھی شامل ہوں گی ان تینوں کے علاوہ؟ جی جی، اس میں اور گروہ بھی کافی سارے ہوں گے، لیکن جو قیام کریں گے، جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آئیں گے، وہ یہ 3 گروہ ہوں گے۔ یعنی ان میں سے ایک گروہ ہوگا جس کو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی ہے کہ آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے، آپ نے ان کے ساتھ چلنا ہے، اور یہی لوگ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی اور مددگار ہوں گے۔ ان تینوں گروہوں میں سے ایک گروہ ایسا ہوئے گا۔ ہاں جی، لیکن خراسانی کے بارے میں بھی روایات ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ وہ بھی خراسانی حق پر آ جائے گا، امام کو پہچان لے گا، کیونکہ اس کے بارے میں بھی کافی سارے یعنی روایات آئی ہیں کہ وہ بھی اپنے آپ کو امام قائم شمار کرے گا، یعنی امام زمانہ، اور اپنے آپ کو وقت کا امام پیش کرے گا، تو اس کے بارے میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں متوجہ نہیں فرمایا۔ تو آغا صاحب اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس زمانے کے حالات کو دیکھیں اور واقعات کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اقوام اس وقت دست گروباں ہیں اور خون ریزی میں مشغول ہیں، اور اس کو شناخت کرنے کے لیے کہ سفیانی اور خراسانی اور اس میں یمانی جو ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ اور اہم نشانیوں کی طرف بھی رجوع کرنا پڑے گا تاکہ ہمیں ان گروہوں کی اصلیت اور ان میں سے جو حق پر ہے وہ کون ہے وہاں تک ہم پہنچ سکیں۔ تو کیا آپ ان چند اہم نشانیوں کا جن کا ذکر احادیث مبارکہ میں آیا ہے ان پر روشنی ڈالیں گے؟ جی بالکل، حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب حضرت حجت خدا علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور قریب ہوگا تو رجب المرجب میں 3 آوازیں بلند ہوں گی۔ سب سے پہلی آواز امام فرماتے ہیں الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، جو ظالم لوگ ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ پہلی آواز ان ایام میں بلند ہوگی۔ دوسری، یا معاشر الناس آزفت الآزفہ، کہ قیامت کا دن قریب ہے۔ تیسری آواز امام فرماتے ہیں کہ وہ حجت خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز ہوگی، وہ سورج کی ٹکیا میں یعنی حضرت حجت خدا علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا، تو وہیں سے آواز بلند ہوگی، اور جو مومن ہوں گے، جو ہدایت یافتہ ہوں گے، اور جو لوگ حق پر ہوں گے، وہ آواز ان کے لیے ہدایت، ان کے لیے رحمت اور ان کے قلوب کو منور کرے گی، یعنی خوشحالی آئے گی۔ اور جو لوگ ظالم ہوں گے، حق پر نہیں ہوں گے، ان کے لیے، ظالموں کے لیے وہ آواز قہر بن کر ٹوٹ پڑے گی۔ تو یہ امام حضرت علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی یعنی اس آواز کو سنیں گے، جن کے دل میں محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے، محبت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے چراغ روشن ہوں گے، وہ اس آواز سے خوشحالی میں ہوں گے۔ اور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کی نشانیوں میں سے ہے نفس زکیہ کا شہید ہونا۔ آغا صاحب یہ نفس زکیہ ہمیں بہت جگہوں پہ یہ نشانی ملتی ہے کہ وہ شہید کیے جائیں گے خانہ کعبہ میں، رکن اور مقام کے درمیان میں۔ میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں تھوڑا سا سمجھائیں کہ یہ نفس زکیہ کیا ہیں؟ نفس زکیہ ناصرین امام زمان میں سے ہیں، یعنی وہ بھی ناصرین امام زمانہ میں سے ہیں۔ اچھا۔ اور امام کا پیغام لے کر جب وہ مکہ پہنچیں گے اور رکن اور مقام کے درمیان امام کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے، اور جب امام کا پیغام پہنچا کر امام کی نصرت کے لیے لوگوں کو تیار کر کے وہاں سے واپس امام کی طرف آئیں گے تو راستے میں ان کو شہید کر دیا جائے گا، یعنی نفس زکیہ کو یعنی شہادت کے درجے پر فیض کیا جائے گا۔ اور اسی طرح اللہ اکبر، نفس زکیہ اور بھی ہیں، جیسے ان کے چاچا زاد بھائی ہیں علی اور ان کی ہمشیرہ ہیں فاطمہ، ان کو مکہ میں شہید کیا جائے گا، اور ان کی ہمشیرہ اور ان کے چاچا زاد بھائی کو مدینہ میں نفس زکیہ سمجھ کر شہید کر دیا جائے گا۔ یہ بھی یعنی ناصرین امام زمانہ میں سے
یہ نفس ذکیہ ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جتنے بھی ناصرین امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہیں، وہ تمام ناصرین مکہ میں ہی کیوں اکٹھے ہوں گے؟ وہاں پر ان کے جمع ہونے کا کیا مقصد ہوئے گا؟ کیونکہ روایات میں موجود ہے کہ جب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ظہور فرمائیں گے تو وہ وہیں مکہ سے ظہور فرمائیں گے، یعنی بیت اللہ سے ظہور فرمائیں گے، اور جو ان کے 313 یعنی ان کے مددگار ہیں، ان کے سپاہی ہیں، اور بالاخص 313 ان کے ماننے والے ہیں، وہ بھی ان کو پیغام نہیں دیا جائے گا، بلکہ وہ امام کی طرف خود متوجہ ہوں گے، اور وہ محسوس کریں گے کہ امام ہمیں بلا رہے ہیں، ہم امام کی طرف جائیں۔ اور جب وہ وہاں پر پہنچیں گے تو امام ان سے بیعت لیں گے۔ سب سے پہلے جو بیعت دینے والوں میں سے جن کی بیعت لی جائے گی وہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ وہ جو شکل انہوں نے صاحب کتاب نے بتائی ہے کہ وہ ایک پرندے کی شکل میں آئیں گے، اور وہ بیت اللہ کا جو پرنالہ ہے اس کے اوپر بیٹھیں گے، امام ان کو خود بلائیں گے، اور وہ جبرائیل سب سے پہلے امام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پھر 313 جو امام کے ناصرین ہیں وہ امام کی بیعت کریں گے، پھر جو وہاں پر 10,000 کے قریب 10 سے 12,000 کے قریب کتب میں لکھا ہے وہ لوگ ہوں گے جو ان کے بعد امام کی بیعت کریں گے، اور جو 313 ہوں گے یہ عام نہیں ہوں گے بلکہ امام کی اسمبلی ہوگی، امام اس اسمبلی میں یہ جو 313 ہوں گے تو یہ امام کی اسمبلی میں موجود ہوں گے، باقی جو امام کے ناصرین ہیں وہ 10 سے 12,000 جو کتب موجود ہیں وہ ہوں گے۔ اور یقیناً پھر اس کے بعد ایک سلسلہ بیعت کا شروع ہوگا، اور مومنین جوک در جوک اس کے اندر شامل ہوتے جائیں گے، اور لاکھوں کی تعداد یہ پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک وہ جلد از جلد وقت لے کے آئے۔ اور میں نے اسی کتاب میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے 6 ماہ قبل اس کتاب میں یہ بھی پڑھا ہے کہ جو سب سے پہلا ہدف امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی تحریک کا ہوگا وہ فلسطین اور مسجد اقصیٰ کا ہوگا، اور اسی طرح کے بے شمار اور قیمتی واقعات اس کتاب میں موجود ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ ان واقعات کو آپ ضرور پڑھیے اور ان سے وہ فیض حاصل کیجئے کہ اللہ پاک مجھے، آپ کو اور ہم سب کو اپنے وقت کے امام کے ناصرین مددگاروں میں شمار فرمائے۔ آج کی نشست میں میں مولانا عارف حسین صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کتاب کا تعارف اور اس پہ ایک جائزہ ہمیں بتایا اور ہمارے اندر وہ دلچسپی پیدا کی کہ جس کی ضرورت ہے۔ اس دعا اور پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اب بھی جائیے لے کے ذوالفقار بے نیاز